बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। आप देख रहे हैं क्वालिटी टाइम विद डॉक्टर सज्जाद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू के ऊपर जिसे लोग बताते हुए शर्माते या झिझकते हैं। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के ऊपर। अक्सर आपने देखा होगा हंसते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, वज़न उठाते हुए या छींकते हुए यूरिन के कुछ कतरे निकल जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? इसकी क्या वजूहात हैं? आज हम देखेंगे मोस्टली फ़ीमेल के अंदर डिलीवरी के बाद, सी सेक्शन के बाद या पेल्विक मसल्स के जो कमज़ोरी की वजह से ऐसा होता है। पहले हम सोचते थे ये शायद उम्र के बढ़ने के साथ ये मसला होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक मेडिकल कंडीशन है। आज हम आपको बताएंगे ये होता क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कौन सी एक्सरसाइज हैं, घर पर इसका इलाज कैसे कर सकते हैं आप। इसके लिए हमने आज इनवाइट किया है डॉक्टर मारिया खालिद साहबा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर। ये फ़ीमेल वाहिद यूरोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा मैडम हमें बताएंगी कि ये क्यों होता है। मैडम, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू डॉक्टर सजाद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इन्होंने अपना बहुत अच्छा टाइम निकाला है और बहुत अच्छे टॉपिक पे, औरतों का जो टॉपिक जिसमें पेशाब की उनके खांसी छींकने से लीकेज हो जाती है और वो बताने से घबराती हैं, उनकी आगाही का सिलसिला शुरू किया है। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके में औरतों को ये मालूमात मिलेगी तो इसकी वजह से वो इलाज अपना बर वक्त करवा सकेंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर वेलकम टाइम। मैडम, वेलकम। अच्छा मैडम, सबसे पहले हमारे देखने वालों को बताएं, क्या हंसते, खांसते, छींकते, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ये यूरिन का निकल जाना नॉर्मल है? ये असल में ये सब लोग औरतें इसको नॉर्मल ही समझती हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ये एक बीमारी है जिसमें हंसते खांसते छींकते, इवन ज़्यादा प्रेशर से चीज़ें उठाते हुए भी, कोई वज़नी काम करते हुए पेशाब का निकल जाना है। ये एक बीमारी है जिसको एक नॉर्मल तस्वुर किया जाता है, जिसकी वजह से औरतें क्लिनिक पे आती भी नहीं हैं बताने के लिए। तो ये एक बीमारी है जिसकी बर वक्त तशख़ीस भी हो सकती है, इसका इलाज भी है और इससे औरतें बिल्कुल ठीक भी हो जाती हैं। इसके बारे में अगर थोड़ा सा बताती चलूँ तो ये मसाना है। मसाने के बिल्कुल नीचे पट्ठे होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। जब वो सपोर्टिंग उसका टिश्यू और मसल्स वीक हो जाते हैं तो उसकी वजह से पेशाब लीक हो जाता है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि लोग इसको छुपाते क्यों हैं, जिसकी वजह से ये मसला और पेचीदा हो जाता है? छुपाने की वजह ये होती है कि वो ये इसको एक नॉर्मल चीज़ समझते हैं। वो समझते हैं कि ये एक नॉर्मल डिलीवरीज़ हुई या कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसके बाद औरतें ये समझती हैं कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, शायद इसका इलाज मौजूद नहीं है। या दूसरी बात ये भी है कि हमारे सोशल टैबूज़ हैं कि क्योंकि हमारे इलाके में ज़्यादा सब मेल यूरोलॉजिस्ट हैं, तो फ़ीमेल मेल को ईज़िली बता नहीं सकती अपने पेशाब के लीकेज में, या वो शर्मिंदगी महसूस कर सकती हैं कि हम कैसे उसको बताएँगे। तो अगर एक फ़ीमेल उनके पास मौजूद हो जो उनकी बात को ठीक समझ सकती है तो शायद वो जाके उनको बताएँ, और इस तरह वो सोशली अबंडेंट भी नहीं होंगी। वो मुआशी तौर पे वो कहती हैं कि लीक हो रहा है पेशाब, कहीं सफ़र करना, कहीं मेहमान जाना छोड़ देती हैं। जी, बाकी मैडम ये बताएं, ये बेसिकली स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ये पेशाब का निकल जाना, ये बेसिकली होता क्या है? ये क्यों होता है इसकी? ये इसके रीज़न्स बहुत हैं। अब सिर्फ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को अगर देखा जाए तो उसमें तो मसाने के नीचे के जो पट्टे हैं जिसने उसको बिल्कुल सपोर्ट दी हुई है, वो वीक हो जाते हैं। वो कमज़ोर कैसे होते हैं? अब मल्टीपल डिलीवरीज़ फ़ीमेल में होती हैं, हर नॉर्मल डिलीवरी के बाद इसका ख़दशा बढ़ जाता है। 5 या 4 या उससे ज़्यादा डिलीवरीज़ हो गई हैं। हर दफ़ा ज़ोर लगने से जब बच्चा प्रेशर से निकलता है तो नीचे पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। मसाने के नहीं, मसाने के नीचे एक पट्टे होते हैं पेल्विक फ्लोर्स, वो वीक हो जाते हैं। इसके अलावा एज के साथ साथ जब पेशाब की नाली की ईस्ट्रोजन कम होने की वजह से वो कमज़ोर हो जाती है, वो क्योंकि इन पट्टों के दरमियान से गुजर रही होती है। और इसके अलावा वज़न ज़्यादा होने, मोटापा इसका बहुत बड़ा रीज़न है। एब्डोमिनल ओबेसिटी जिन औरतों में ज़्यादा होती है उसमें भी वक्त के साथ साथ इसकी वजह से पेशाब लीक हो जाता है। जी, बाकी क्या मैडम हर नॉर्मल डिलीवरी के बाद ये होगा? नहीं, हर नॉर्मल डिलीवरी के बाद नहीं होगा। वो मल्टीपल डिलीवरीज़ जिनमें प्रोलॉन्ग लेबर थी, डिलीवरी का टाइम बहुत लंबा हो गया, ज़ोर बहुत ज़्यादा लग रहा है, उसके बाद। और दूसरा, अगर मैं अपने माशरे में देखूं कि फ़ीमेल्स डिलीवरी के बाद भी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज़ नहीं करती। अब जो हम रीसेंट रिकमेंडेशन करते हैं वो ड्यूरिंग आफ्टर प्रीपेरम और इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग अगर करेंगी तो उससे बिल्कुल पट्टे लैक्स नहीं होंगे, वो कमज़ोर नहीं होंगे। तो इसलिए हर मरीज़ को ये मसला नहीं होता, हर औरत को ये मसला नहीं होता। जी, तो क्या मैडम ये नौजवान ख़वातीन में भी होता है या सिर्फ उम्र रसीदा लोगों में है? नहीं, वो जैसे कि अभी मैंने बताया कि नौजवान ख़वातीन में भी होगा, क्योंकि अपनी फ़िज़िकल जो अपनी स्ट्रेंथ है अपने एक्सरसाइज़ से उनको बहुत अच्छा रखना है। अगर आप नहीं रख रहे, अगर आप पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग नहीं कर रहे,
ایکسرسائزز نہیں کر رہے تو ملٹیپل ڈیلیوریز کے بعد یہ پرابلم پھر بڑھ جاتا ہے. اور ایون ینگ لوگ لیڈیز میں بھی یہ ہو رہا ہے, صرف ایجڈ خواتین میں نہیں ہے یہ مسئلہ. جی تو باقی میڈم یہ بتائیں, جیسے آج کل ہم جنک فوڈ پہ ہیں, اوبیسٹی بہت زیادہ ہے, تو کیا اوبیسٹی صرف ہماری لائف سٹائل پہ بھی افیکٹ کرے گا یا ہمارے مثانے پہ بھی کرے گا؟ بالکل, اوبیسٹی تو ہر چیز پہ اثر انداز ہوتی ہے, جیسے شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں میں بھی یہ مسئلہ کرتی ہے. تو جو وزن کا بڑھنا ہے, اسپیشلی وہی میں نے بھی تو بتایا کہ پیٹ کی چربی جب بڑھ جاتی ہے تو وہ پریشر ڈالتی ہے مثانے پہ, اور یہ جو پریشر بڑھتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. کیونکہ جب ہم اس کے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اسٹریس انکانٹیننس کو, سب سے پہلے لائف سٹائل موڈیفیکیشن فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم وزن کم کرواتے ہیں, کہ آپ نے ایبڈومینل اوبیسٹی سب سے پہلے 10-12 کے جی یا مور دین 15 کے جی جب ویٹ لاس کرتے ہیں, جو اس میں بہت زیادہ اوبیسٹی ہو, تو بہت زیادہ مریضوں کا یہ ٹریٹ بھی ہو جاتا ہے. جی تو کیا میڈم بار بار واش روم جانا, اس میں اور اسٹریس انکانٹیننس میں کیا فرق ہے؟ یہ لوگ کنفیوز کرتی ہیں بہت سی خواتین, وہ اگر بار بار واش روم جانا, اور اس میں تو بہت چیزیں کہ انفیکشن بھی ہو سکتی ہیں. اگر یو ٹی آئی ہو گیا ہے تو اس میں بھی بار بار واش روم جایا جاتا ہے. لیکن اگر اسٹریس انکانٹیننس ہے, اس میں بار بار واش روم نہیں ہو جائیں گے, وہ وہیں پہ ہی ان کا لیک کر جائے گا. اگر ان کا مثانہ بھرا بھی نہیں ہوا اور کھانسی اور چھینک آئی تو بالکل ہولڈ نہیں کرے گا, وہیں پہ لیک کر جائے گا. دوسرا ایک ارج انکانٹیننس, جس میں مثانے کی حاجت ہوئی, مریض کو حاجت ہوتی ہے اور وہ واش روم تک پہنچ نہیں سکا اور اس سے پہلے ہی لیک ہو گیا. اور تیسرا یو ٹی آئی ہے, انفیکشنز ہیں, اس میں بار بار ہو جانا ہے, اس میں مثانے کا بار بار آنا ہوتا ہے لیکن اس میں لیکیج نہیں ہوتی. ہاں, اس میں بھی سم ٹائم یو ٹی آئی میں پیشنٹس کو لیکیج سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ اس کو کنفیوز کر جاتے ہیں ساتھ اسٹریس انکانٹیننس کے ساتھ, حالانکہ وہ اسٹریس نہیں ہوتا, وہ اس وقت یو ٹی آئی چل رہا ہوتا ہے. بیسیکلی جو میڈم یو ٹی آئی ہے اور اسٹریس انکانٹیننس میں ہے, فرق یہی ہے. فرق یہی ہے, ہاں جی, یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. لیکن یو ٹی آئی میں بھی پیشاب لیک ہو سکتا ہے, لیکن وہ اسی لیے پھر ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کروانا ضروری ہے اور پیشاب کا ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے, تاکہ انفیکشن کو رول آؤٹ کریں اور پھر ہم اسٹریس کو الگ سے ٹریٹ کریں. اس کے لیے میڈم کوئی اسپیسیفک ٹیسٹ بھی ہے کو ڈائگنوز کرنے کے لیے؟ نہیں, یہ تو بالکل ہم کلینکل ڈائگنوسز ہے. پیشنٹ ٹپیکل آپ کو بتائے گا کہ کھانسی سے, چھینکنے سے, اس سے لیک ہو رہا ہے آپ نے, ہاں, اور اگر اس کو علامات ساتھ آ رہی ہیں تو اس کے لیے ٹیسٹ ضرور کروا لینا ہے, کہ پیشاب کا ٹیسٹ کروا کے ہم انفیکشن کو رول آؤٹ کر لیتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں, ایک بھرے مثانے کے ساتھ کروا کے اور ایک خالی کے, اس کے بعد پیشاب بچ تو نہیں رہا, اس کے بعد ادروائز یہ یورو ڈائنامکس ہوتی ہیں. لیکن اگر پیور آپ کو پتہ چل رہا ہے, ڈائگنوسس ہو رہی ہے کلینکلی, تو پھر وہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میڈم جیسے دیکھا جا رہا ہے آج کل یکساں طور پہ جم میں میل فیمیل جا رہے ہیں, تو کیا وہاں جا کے وزن اٹھانے سے بھی اس مسئلے میں یہ بڑھے گا اس سے, یا اس پہ کوئی افیکٹ آئے گا جم میں؟ نہیں, وہ مردوں کا تھوڑا سا مسئلہ الگ ہے, اس میں ان میں یہ اتنی زیادہ اسٹریس انکانٹیننس نہیں ہوتی. فیمیلز بھی اگر جم کر رہی ہیں اور اگر ان کا بالکل پیلوک فلور بہت اچھا ہے تو وہ یہ افیکٹ نہیں کرے گا, تب ان کو اسٹریس انکانٹیننس نہیں ہو سکتی. تو میڈم کون سی ایسی علامات ہیں جن سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہے یا ہمیں یہ اسٹریس انکانٹیننس ہو سکتا ہے, تاکہ وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں؟ وہ کون سی علامات ہیں؟ علامات مریض کو شروع میں ہی محسوس ہونا شروع ہوگا کہ جیسی وہ کوئی وزن اٹھا رہا ہے, اس کے قطرے نکل رہے ہیں, وہ بار بار واش روم میں جا رہا ہے, اس کو حاجت بار بار ہو رہی ہے, مثانہ بھی اس کا بھرا نہیں ہے, اس سے پہلے ہی اس کو حاجت ہو رہی ہے, اس سے پہلے ہی وہ لیک کر رہا ہے, اور وہ سوشلی لوگ ابنڈنڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کہیں جا نہیں رہے, سفر نہیں کر رہے, لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے, اسی لیے کہ پیشاب اگر لیک نہ ہو جائے, کوئی ہنسے تو لیک ہو جائے گا اور اس کے بعد اسمیل آئے گی. جی باقی میڈم جیسے ہے اکثر لوگوں کو انزائٹی ہوتی ہے, انزائٹی ریلیٹڈ بھی ہوتی, کوئی جیسے کوئی کسی کو پریشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے فوراً یورین آ جاتا ہے, تو اس کا کیا ہے؟ وہ بالکل الگ چیز ہے. پریشانی کے ساتھ اسٹریس انکانٹیننس کا کوئی تعلق نہیں. کوئی تعلق نہیں. ہاں جی بالکل, وہ الگ چیز ہے. وہ الگ چیز ہے, وہ اوور ایکٹیو بلیڈر کی طرف اوور ایکٹیو بلیڈر کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو میڈم اس میں جو ایکسرسائز کرتے ہیں ہم, کیگل ایکسرسائز, اتنا اس کا کتنا رول ہے؟ کیگل ایکسرسائزز کا بہت زیادہ رول ہے. کیگل ایکسرسائزز ہم نے پیشنٹ کی سیویرٹی دیکھنی ہے, سمٹمس کی, اور ڈیوریشن دیکھنے کی کتنے عرصے سے ہے اور اس کے کیا رسک فیکٹرز تھے. اس کے بعد سب سے پہلے تو ہم لائف سٹائل ماڈیفیکیشن اور ساتھ کیگل ایکسرسائزز سٹارٹ کرتے ہیں, اور کیگل ایکسرسائزز بہت زیادہ مؤثر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میڈیکیشن بھی سٹارٹ کرتے ہیں, وہ تھرڈ لائن پہ, لیکن یہ ان سے بہت زیادہ پیشنٹ ٹریٹ ہو جاتے ہیں. تو میڈم کیا اس کے لیے صرف میڈیسن ہی کافی ہے یا سرجری کی طرف بھی جاتے ہیں, اور کب ڈیسائیڈ کریں گے ہم؟ سرجری بالکل لاسٹ آپشن ہے, جب آپ نے پہلے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کر لی, کیگل ایکسرسائزز دے دی, میڈیکیشن بھی دے دی ہیں, 3 months اور مور بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اب آپ یورو ڈائنامکس پہ کنفرم کر لیں کہ اب اس سے ٹریٹ نہیں ہو رہا میڈیکلی اور لائف سٹائل سے.
دین دا لاسٹ آپشن پھر آپ کی سرجری کی ہوتی ہے. تو میڈم ہمارا کوئی ہم جو جیسے ہم آج کل موسٹلی جنک فوڈ پہ ہیں، کیا کوئی ڈائٹ کا بھی اس میں ہے؟ ڈائٹ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. اسٹریس انکانٹیننس میں اس کا جی تعلق کہ پٹھے نیچے سے کمزور ہیں جی اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو باقی میڈم آخر میں ہمیں ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی ٹیک ہوم میسج بتائیں ینگ بچیوں کو، یا جن کو یہ مسئلہ ہے تو وہ کیا ایسا کریں؟ ہاں جی، ٹیک ہوم میسج سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جن لوگوں کو ہو گیا ہے وہ اپنی بیماری چھپائیں نہ، وہ گھر نہ بیٹھیں، وہ یورولوجسٹ سے کنسلٹ کریں، اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. اس کا کیونکہ علاج موجود ہے. لوگ اس وقت اسی لیے گھر بیٹھے رہتے ہیں کہ ایک تو وہ بتا نہیں سکتے، لیکن بتانا ہے ڈاکٹر کے سامنے اپنی ہر چیز، اور دوسرا ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کا علاج نہیں ہے اور ہم کوئی تشخیص نہیں کر سکے گا. حالانکہ اس کا بروقت اگر علاج ہو جائے، تشخیص بھی ہو جاتی ہے تو 100% بے شک فیمیلز ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں. اور دوسرا میں فیمیلز ینگ کو یہ کہوں گی کہ ڈیورنگ پریگننسی وہ کیگل ایکسرسائزز جس کو پیلوک فلور ٹریننگ اینڈ مسل ٹریننگ ہے وہ ضرور کریں تاکہ ان کے مسلز ہمیشہ جو پیلوک فلور مسلز ہیں وہ اسٹرینتھن رہیں. اور آفٹر پیپرم ڈیلیوری کے بعد، پیپرم کے بعد بھی وہ ایکسرسائزز جاری رکھیں تاکہ ان کے مسلز اسٹرانگ رہیں. اور کیونکہ عورت نے ہی سب کچھ سنبھالنا ہے، گھر بھی اور اپنا معاشرہ بھی، اور وہ اگر ہیلدی ہوگی تو آگے وہ ایک ہیلدی معاشرہ کریٹ کرے گی. جی میڈم، آپ کی رائے کا، آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی، میڈم. تھینک تو یو سو اگر آپ مچ. کا کوئی سوال ہو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کا جواب دیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.